الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين والأحرام وعرفة وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیانات پیش کرنے کے بعد آج ہم بصیرت الفقہ کے پروگرام کے اندر جن مقامات میں غسل کرنا مسنون ہے، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ غسل کن حالتوں میں واجب ہو جاتا ہے، کرنا ضروری ہو جاتا ہے، ورنہ بندہ پاکی سے دور ہو جاتا ہے. آج ہم وہ بندہ پاک تو ہوتا ہے لیکن کچھ خاص ایام میں غسل کرنا مسنون ہے. ان میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث رسول بیان ہوئی ہے. وسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسنون فرمایا ہے للجمعۃ، جمعہ والے دن غسل، والعیدین، اور دونوں عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں غسل کرنا مسنون ہے. والاحرام، عرفۃ، اور احرام جب باندھے حج کے لیے تو تب بھی غسل کرنا مسنون ہے. وعرفۃ، اور میدان عرفات کے اندر جب جانے لگے تو تب بھی غسل کرنا مسنون ہے. غسل مسنون کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ انسان پاک تو پہلے ہی ہوتا ہے لیکن ان خاص ایام کی وجہ سے غسل کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان ایام میں غسل کیا کرو، تاکہ یہ خاص ایام ہے، انسان پاک صاف ہو کر ان ایام میں عبادات کرے، تاکہ خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، عیدین کے دن، جمعہ کے دن، عرفہ کے دن. احرام کی صورت میں آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، اور عرفہ کے میدان میں بھی، میدان عرفات میں بھی آپ نہیں لگا سکتے. اور عرفہ، اور ایک اور چیز ہے یوم عرفہ، مطلب 9 اور 10 محرم الحرام، ان دنوں میں بھی غسل کرنا مسنون ہے. اور حدیث رسول میں دوسری طرف فرمایا ولیس فی المذی والودی، اور مذی اور ودی میں غسل فرض نہیں ہوتا. غسل وفیہما الوضوء، یہ دونوں جب خارج ہوں تو وضو کر لینا ہی کافی ہوگا، غسل نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے، یہ تھے غسل کے مسنون طریقے. اور جمہور علماء کے نزدیک یوم جمعہ کو غسل مسنون ہے. امام مالک سے وجوب کا قول بھی نقل کیا گیا ہے. امام مالک فرماتے ہیں کہ جمعہ والے دن غسل کرنا واجب ہے. اسی سلسلہ میں اتنی بات ذہن نشین رکھیں، یہ تحقیق ناقابل اعتماد ہے، بلکہ ابن عبد البر مالکی اور اشہب کا قول معتبر ہے. امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یوم جمعہ کو غسل مسنون ہے اور حسن ہے. اور امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب مبسوط میں یوم جمعہ کے دن غسل کے متعلق لفظ حسن منقول ہے، اور لفظ حسن میں مسنون اور مستحب دونوں کا احتمال کیا گیا ہے. یہی وجہ ہے متقدمین فقہا لفظ حسن کو معنی عموم میں استعمال کرتے ہیں، وجوب میں نہیں کرتے، جس کے تحت مسنون اور مستحب ہے بلکہ واجب میں داخل نہیں ہوتا۔ امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک
غسل جمعہ نماز جمعہ کے لیے ہے، اور حسن بن زیاد کے نزدیک غسل جمعہ یوم جمعہ کے لیے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ایک شخص نے جمعہ کو غسل کیا اور حدث کے لائق ہونے کی وجہ سے نماز کے لیے اس کا وضو کرنا پڑا، تو امام یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سنت غسل ادا نہ ہوئی، اور حسن بن زیاد کے نزدیک سنت ادا ہو گئی۔ اور اس میں دو چیزیں بیان ہوئیں، مزی اور ودی، ان کی تھوڑی تحقیق کر دیں تاکہ پتہ چل جائے مزی اور ودی کیا ہوتی ہے۔ مزی ایک طرح کا رقیق سفید مادہ ہوتا ہے جو اکثر بیوی کے ساتھ ملابس مطلب چھونے کے ساتھ جو چیز نکلتی ہے تو وہ انسان کے جسم سے خارج ہوتی ہے، وہ پتلی سی ہوتی ہے، سفید رقیق مادہ ہوتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ اور ودی منی سے مشابہت رکھتی ہے اور یہ غلیظ مادہ ہوتا ہے۔ یہ جب انسان کو کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پیشاب کے خروج کے وقت جب انسان پیشاب کر لیتا ہے تو پھر کچھ قطرے گرتے ہیں، وہ مزی کے ہوتے ہیں، ان کو مزی کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غسل کے بارے میں صحیح احکامات جاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں غسل صحیح معنوں میں کر کر عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام۔